الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر طرف پوری دنیا کے اندر لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت کا عذاب سمجھیں، اللہ کی طرف سے ناراضگی سمجھیں، یا پھر کوئی آزمائش اور امتحان کی گھڑی سمجھیں، بہر صورت ہمیں ایسے افعال اور اعمال اپنانے کی ضرورت ہے جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم رجوع اللہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ توبہ استغفار کی کثرت کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایات ہم کو ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کیونکہ یہ ایک مہلک بیماری ہے، ہم سے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ مثلاً جس طرح ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں کہ اس مہلک کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہاتھوں کو دھویا جائے، منہ ناک میں پانی داخل کیا جائے، اس کو آسانی سے سمجھیں کہ بلکہ بندہ پورا وضو کر لے، یعنی کہ دن میں بار بار وضو کرتا رہے۔ ایک تو احتیاط بھی ہو جائے گی، دوسرا وضو کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا یہ عین توکل ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ چھینک آئے تو منہ کو ڈھانپ لیا جائے، تو اگر یہ غور کیا جائے یہ اسلامی تعلیمات میں شامل ہے کہ چھینک آنے سے منہ کو ڈھانپ لیا جائے، ایک احتیاطی تدبیر ہو جائے گی، اسلامی تعلیمات پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات جو بتاتے ہیں احتیاطی تدبیر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ بہت زیادہ میل جول رکھنا، ایک دوسرے سے گلے لگا کر ملنا، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یا پھر کسی طریقے سے بھی ایک دوسرے کو چھونا، اس سے بچا جائے۔ یہ بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصافحہ کرنا تو نبی کی سنت ہے، ڈاکٹر حضرات اس سے منع کرتے ہیں، لیکن اس بات کو غور سے سن لیجئے کہ ڈاکٹر حضرات ابھی جو بتا رہے ہیں احتیاط کی وجہ سے بتا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مصافحہ کرنا، لیکن جب وبا مصیبت طاعون کی وجہ سے مصافحہ نہ کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات نے ایک جو احتیاطی تدبیر بتائی ہے جو بہت زیادہ مارکۃ الارا بن گیا ہے، بہت ہی زیادہ، وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر حضرات کہتے تھے کہ مسجدوں میں جماعت یعنی نہ کی جائے، یعنی کہ ان دنوں کے اندر۔ تو اگرچہ ڈاکٹر حضرات ہمیں احتیاط بتاتے ہیں، لیکن نماز کا جو تعلق ہے وہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہے۔ اسلامی جو حدود ہیں وہ ڈاکٹروں سے زیادہ بہتر علماء دین اور مفتیان کرام جانتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے مفتیان کرام اور علماء دین کی بات کو سننا پڑے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے مفتیان کرام یہ احتیاطی تدبیر بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر باجماعت نماز جو فرض ہے وہ تو مسجد میں پڑھی جائے، باقی جو سنن و نوافل ہیں آدمی کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اس کو گھر میں ہی ادا کرنے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ دیر میل جول نہ رہے، باقی جو فرض ہے وہ بھی ادا ہوتے رہے۔ اسی طرح جو معمر اشخاص ہیں یعنی زیادہ عمر کے اشخاص ہیں وہ، اور جو بچے ہیں، یا پھر وہ حضرات جن کو کھانسی، نزلہ، زکام، بخار اس طرح کی کوئی بھی بیماری لگی ہوئی ہے، وہ بھی ان دنوں کے اندر اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں، ان کو بھی جماعت کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف مسجد کے اندر ہی جمع ہونے سے نہ رکا جائے، بلکہ محلے کے اندر، بازاروں کے اندر، سڑکوں کے اندر، ادھر ادھر یعنی کہ میل جول سے بھی اپنے آپ کو روکا جائے، گریز کیا جائے۔ ایک اور جو بڑا جو ہے نا اہم ان دنوں کے اندر وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے جو بتایا ہوا ہے ان دنوں کے اندر آدمی کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہے، کیونکہ ادھر ادھر جانے سے ہو سکتا ہے کسی دوسرے تیسرے سے ملنے سے اس بیماری کا خدشہ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کے گھر والوں کے بھی نقصان دہ ہے۔ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی حفاظت کریں۔ سب سے آخر میں جو بات میں نے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر چونکہ تمام کاروباری لوگ، تمام جو
دیہڑی دار ہیں سب ہیں، وہ آج گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، سب گھروں میں ہیں۔ جس طرح آپ یعنی کہ ان دنوں کے اندر تھوڑا سا یعنی کہ گھروں میں ہی رہیں گے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ان جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں جائیں، ان کو دیکھیں، ان کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کی ضرورت پوری کریں، اپنے پڑوسیوں کی ضرورت پوری کریں، غربا، مساکین، فقراء جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں ان سب کی دیکھ بھال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا۔ ایک بس آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو بھی آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں گے یہ اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی ریاکاری کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ کسی کے لیے کوئی نیکی کا کام کریں اور ادھر آپ ویڈیو بنا کر تصویریں بنا کر شیئر کریں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگرچہ دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ دیکھنے والا ہے، آخرت میں اس کا آپ کو اجر ثواب بہت ہی زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے، اس طاعون سے اور کرونا وائرس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر حضرات، علماء کرام جو ہمیں بتا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا